نئی ڈیولپمنٹس ہیں، یہ بہت خطرناک بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور بہت الارمنگ بھی، کیونکہ ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف کی وکٹیں گرنے کا آغاز ہو چکا ہے اور پہلی باضابطہ وکٹ جو کہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گی آئینی ترامیم کے اندر جو ووٹنگ کا پروسیس ہے اسے، وہ اس وقت گر چکی ہے، اور ان دا کمنگ ڈیز آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، کیا ڈیولپمنٹس ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے لیے یہ اب تک کا بڑا سرپرائز ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چند وکلا نے آج احتجاج بھی کیا سپریم کورٹ کے سامنے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے نعرے بھی لگائے، اور اس سب کے اندر بہت سی چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں، راولپنڈی کا جلسہ اور اس جلسے کی تیاری، ساتھ ہی ساتھ اجازت اور دیگر چیزیں، یہ سب کچھ شانہ بشانہ معاملات آگے تو چل رہے ہیں، لیکن اس سب کے اندر آئینی ترمیم، اس کے حوالے سے میں کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آئینی ترمیم کس طرح سے ہو کر رہنی ہے یہ اس وقت ایک کنسنسس ہے، اور ایون جو اس وقت اس آئینی ترمیم کے مخالف بھی ہیں وہ بھی یہ سمجھ چکے ہیں کہ جیسے بھی ہو ان دا کمنگ ڈیز گورنمنٹ نے کچھ اس طرح کی اسٹریٹجیز بنا لی ہوئی ہیں اور اس طرح کی پولیٹیکل اسٹریٹجیز بنا لی ہوئی ہیں کہ یہ آئینی ترمیم ہو کر رہنی ہے۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز بھی ہمارے اس بلاگ میں ہم ڈالیں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سائملٹینیسلی جو ہو رہا ہے آپ نے اسے بھی سمجھنا ہے۔ ایک طرف تو 30 ستمبر یعنی کہ سوموار کے دن سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 رکنی لارجر بینچ 63A جو ہے اس کی سماعت کرے گا، اس میں نظر ثانی کی، یعنی کہ اس سے پہلے فلور کراسنگ کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا آرٹیکل 63A کی سپریم کورٹ کی تشریح میں کہ جو فلور کراسنگ کرے گا وہ اپنی سیٹ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا۔ اب اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اس کا وہ والا ووٹ تو کاؤنٹ ہو جائے، اس کے بعد وہ اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہ بھی ایک نقطہ ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ منڈے کو آنا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی زیر صدارت بیسیکلی ان کی سربراہی میں یہ 5 رکنی بینچ ہے۔ آلدو اس میں جسٹس منیب اختر صاحب ہیں تو دیر از اے چانس کہ یہ بینچ ٹوٹ جائے اور پھر قاضی صاحب جو ہیں اس بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ کر دیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین دے ہیو دا میجورٹی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے بعد کمیٹی ریکانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے اس میں، تو دیر از اے پاسبلٹی کہ یہ معاملات ہو جائیں۔ اور شہباز شریف صاحب نے بھی جب تک یہ والا معاملہ کلیئر ہونا ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی واپس آ جانا ہے UN جنرل اسمبلی سے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اسے اکتوبر کے پہلے 2 ہفتوں کے اندر سارٹ آؤٹ کرنا ضروری بھی ہو چکا ہے سسٹم کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ اس کے بعد پھر زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اس سب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ ساری ڈیولپمنٹس آپ ایکویشن میں ڈالتے رہیے گا۔ اب یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں پر 8 ججز کے 14 ستمبر کے وضاحتی حکم نامے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ بیسیکلی وضاحتی حکم نامے پر نظر ثانی کی درخواست ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ الیکشن کمیشن نے درخواست میں موقف اپنایا کہ عدالتی فیصلے پر تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں۔ 12 جولائی کے فیصلے کی وضاحت کے لیے 25 جولائی کو درخواست دائر کی۔ سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کو وضاحتی آرڈر جاری کیا۔ درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی دستاویز پر عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری نہیں کیا۔ عدالت نے تحریک انصاف کی دستاویزات پر کمیشن سے جواب جو ہے وہ طلب نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر وضاحت کی درخواست کے بعد پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت 14 ستمبر کے وضاحتی حکم نامے کے اوپر بھی نظر ثانی کرے، یعنی کہ ایک جانب تو 14 جولائی کے فیصلے کے اوپر بھی، اور وہیں دوسری جانب اب جو وضاحتی ایک وضاحت جاری ہوئی تھی 4 صفحات پر مشتمل، اس پر بھی نظر ثانی کی الیکشن کمیشن نے درخواست دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہیں اور سپریم کورٹ سے فیصلے پر عمل درآمد روکنے کی استدعا کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں پر فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے۔ سپریم کورٹ تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی۔ سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں اپنے 12 جولائی کے احکامات سے ہی انحراف کیا۔ تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ نے 41 ارکان کو تحریک انصاف تک محدود کر دیا۔ آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی میعاد 3 دن ہے۔ سپریم کورٹ نے ارکان کو 15 دن دے کر آئین کے الفاظ کو بدلا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آزاد ارکان نے SIC میں شمولیت کے بیان حلفی جمع کروائے۔ عدالتی فیصلے میں ارکان کے بیان حلفی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ منسٹر گوہر کے سرٹیفکیٹس درست بھی مان لیں تو PTI ارکان کی تعداد 39 نہیں بنتی۔ امیدواروں کی جانب سے سیکشن 66 کے تحت پارٹی وابستگی کے ڈیکلریشن جمع نہیں کروائے گئے۔ رولز 94 جو ہیں وہ انتخابی نشان والی سیاسی جماعت کے لیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ نظر ثانی پر فیصلہ ہونے تک حکم امتناع جو ہے وہ دیا جائے۔ اب یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ وہیں دوسری جانب اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے، اس میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں ابھی تک کی ڈیولپمنٹس جو ہمارے پاس آ رہی ہیں، اینڈ آبویسلی اس میں بلاول بھٹو کو جو ایکٹیو کیا گیا ہے
ظاہری بات ہے بلاول بھٹو کے پیچھے آصف علی زرداری ہیں جو کہ سیاسی جوڑ توڑ کو بھی سمجھتے ہیں اور باقی چیزوں کو بھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان سے پاکستان تحریک انصاف والوں نے کل ملاقات تو کی, لیکن سینئر تجزیہ کار ہیں عامر متین صاحب, انہوں نے کہا کہ جاگتے رہنا, مولانا صاحب پہ نہ رہنا, مولانا صاحب پیارے ہو چکے ہیں جی حکومت کو اس معاملے کے اندر آئینی ترامیم والے. لیکن ود اور وداؤٹ مولانا, یہ چیز آپ یاد رکھیے گا کہ اس وقت سسٹم کے لیول پہ, اور اگر ہم بات کریں کہ میکرو لیول پہ, بڑے لیول پر بھی, حکومت کے لیول پر بھی یہ چیز ہو چکی ہے کہ ود اور وداؤٹ مولانا فضل الرحمان, اور یہ بات آن دا ریکارڈ بلاول بھی کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے نمبرز پورے کرنے ہیں اور یہ آئینی ترمیم ہو کر رہنی ہے. اب اس میں سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس آئینی ترمیم کو کیا رکوا سکتی ہے. اس میں میری پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے اینڈ دے آر لائک کہ آف دا ریکارڈ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو آئینی ترمیم ہو جانی ہے, اس کے بعد کی حکمت عملی پہ اب غور کرتے ہیں کہ کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اور باقی چیزیں بھی کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے. اب اس سب کے اندر اسی ایکویشن میں ایک اور خبر ڈال دیتے ہیں جی. اب خبر آ رہی ہے جی کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار عادل بازئی, ان کے حوالے سے پہلے بھی خبر آئی تھی کہ عادل بازئی صاحب جو ہیں یہ جو پچھلے دنوں ترمیم ہونی تھی اس میں یہ ووٹ کریں گے. اب یہ آزاد ہیں, ٹھیک ہے جی, اور پی ٹی آئی کے کچھ سنی اتحاد کونسل اور جو پی ٹی آئی والے ہیں انہیں تو نوٹیفائی کر ہی نہیں نا الیکشن کمیشن. اور اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی ایک پارٹی پوزیشن جاری کی تھی ریسنٹلی اور پھر خط لکھا تھا ٹو دی الیکشن کمیشن, صرف اسپیکر قومی اسمبلی نے نہیں, پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے بھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ مخصوص نشستیں جو ہم نے ترمیم کی ہے الیکشن ایکٹ میں دوسری, اس کے مطابق تھے. اب الیکشن کمیشن کے سامنے دو چیزیں ہیں, ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں, اور دوسری جانب نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کا لیٹر ہے کہ آپ یہ کریں. الیکشن کمیشن اب اس کے اوپر کنفیوزڈ پتہ نہیں ہے کہ نہیں, لیکن الیکشن کمیشن اس میں سے یہ کر سکتا ہے کہ جی وہ کہے کہ ہم نے تو پارلیمنٹ کو سپریم جانا اور ہم نے تو اسپیکر قومی اسمبلی کی بات مان لی ہے. تو اس لیے الیکشن کمیشن اب سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ نے آئین کو ری رائٹ کر دیا ہے, سپریم کورٹ نے اپنی فیصلے سے وضاحت میں انحراف کر دیا ہے, اس پہ حکم امتناع دیا جائے, اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ روکا جائے, یہ سب کچھ. اب عادل بازئی جو ہے یہ پچھلے دنوں جب وہ رات کو ہم نے آپ کو ساری ہیپننگز دکھائیں, جب مولانا کے گھر یہ وہ, پھر مولانا پارلیمنٹ آئے اور پھر معاملہ لٹک گیا, اور پھر شہباز شریف صاحب بھی باہر ہیں, تو obviously نمبر ایک ووٹ قیمتی ہے, تو شہباز شریف صاحب کا ووٹ بھی قیمتی ہی ہے. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ عادل بازئی جو کہ کوئٹہ سے آزاد حیثیت میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے, ان کے حوالے سے اس وقت پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر یہ خبریں چلنا شروع ہو چکی ہیں کہ انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے. اب یہاں پر شاہد خٹک صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ عادل بازئی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے, عمران خان کا سچا سپاہی اور بلوچستان سے ہمارا اکلوتا قومی اسمبلی کا ممبر ہے. میڈیا جتنا بھی پروپیگنڈا کر لے, تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی عمران خان کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک کھڑی رہے گی. اب اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف تو آلدو یہ بات کر رہی ہے کہ میڈیا فیک نیوز چلا رہا ہے, پارٹی قیادت کے مطابق عادل بازئی عمران خان سے غداری نہیں کرے گا. لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں اس میں میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی, آپ کو شاید یاد ہو, کہ اگر میں آپ کے سامنے 5 پی ٹی آئی کے بندوں کے نام رکھ دوں جو فلور کراسنگ کریں گے اور وہ نہ کریں, اور تو پی ٹی آئی کی نظروں میں وہ سرخرو ہو گئے, اور وہ لوگ جن کے نام نہیں آ رہے وہ اینڈ پہ کر جائیں. لیکن اب اگر تو ڈائریکٹلی آزاد ارکان نون لیگ میں شمولیت اختیار کرنے کا یہ سلسلہ چل پڑتا ہے, پھر تو فلور کراسنگ اور باقی چیزیں تو سیکنڈری ہو جاتی ہیں. اور آزاد جو ہیں جو کہ سنی اتحاد کونسل میں نہیں ہیں, جنہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یو کین جوائن پاکستان تحریک انصاف ان 15 days, یہ سپریم کورٹ کا 8 ججز کا یہ فیصلہ تھا, میجورٹی ججز کا فل کورٹ کا یہ فیصلہ تھا. تو اس سب کے اندر عادل بازئی اگر تو یہ جوائن کر رہے ہیں, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں دیر از اے چانس کہ یہ سلسلہ بہت آگے جائے اور یہ معاملہ رکے نہیں, اور اس میں مزید وکٹس جو ہیں وہ گرنے کا آغاز ہو جائے, کیونکہ اس وقت بہت کچھ ہے. اور دیر از اے ریزن, آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ عمران خان جو ہے وہ چیزوں کو اب بہت تیزی سے آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ انہیں سمجھ لگ گیا کہ یہ میچ اب ٹیسٹ میچ نہیں ہے, یہ بلکہ ایک سپر اوور شروع ہو چکا ہے اور فاسٹ پیسڈ ہو چکا ہے. اب اس سب کے اندر بلکہ آج میں بیرسٹر گور جو ہے ان کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا, نیشنل اسمبلی جو ہے اس کی جو لا اینڈ جسٹس کمیٹی ہے اس کے انہوں نے ایجنڈا شیئر کیا کہ بڑا لینتھی ایجنڈا ہے, اس کے اندر بہت سی جو امینڈمنٹس ہیں وہ ڈسکس ہونی ہے. آج بیسیکلی یہ ڈیٹ دی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ یہ سب کچھ یہاں پہ ڈسکس ہونا ہے, یعنی وہ انیشل کام ہوتا ہے نا لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے اندر چیزیں ڈسکس ہوں گی, پھر وہ نیشنل اسمبلی کے اندر جائیں گی. بلکہ منسٹر گور نے اس کے اوپر کہا کہ ہم لیجسلیشن کے حوالے سے سیریس ہیں, لیکن ہم کنسرنڈ ہیں اس رشڈ لیجسلیٹو پروسیس کے حوالے سے, اور اس میں ڈیو ڈیلیبریشن نہیں ہو رہی. یعنی انہوں نے کہا یہ جو ٹائر لگائے ہوئے ہیں اس لیجسلیشن کے پروسیس کو, ہمیں اس پہ کنسرنز ہیں, اور جو اس پہ ڈیلیبریشن پراپر نہیں, اور وائٹل لیجسلیشن, اتنی امپورٹنٹ لیجسلیشن, اتنی اہم ترین قانون سازی کے اوپر یہ ان ڈیموکریٹک ہے. تو پاکستان تحریک انصاف تو اس کی مخالفت ہی کر رہی ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں پر
जा कर रुकता है, क्योंकि अभी तक की जो चीजें हैं उसके मुताबिक ये बात वाज़ेह हो रही है कि ये 26वीं आईनी तरमीम, क्योंकि आप ये देख लें कि 1973 के आइन के अंदर 25 तरामीम अभी तक हो चुकी हैं, आइन के अंदर 25 तरामीम हो चुकी हैं, ये 26वीं तरमीम होगी। और इसमें ऑब्वियसली इसका एक मुसविदा भी आया था, वो हमने एक्सक्लूसिवली आपके सामने रखा था। अब वो मुसविदा अपनी ऐन हालत में आता है या जिस तरह से भी आता है, लेकिन पीटीआई के लिए अब ये बिल्कुल एक बहुत आई ओपनर है। पीटीआई के लिए ये अलार्मिंग खबर भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए परेशान कुन चीज भी है। और पीटीआई शायद इन द कमिंग डेज अपना मोमेंटम जो है वो बढ़ाने की कोशिश भी करेगी स्ट्रीट्स के ऊपर भी, और बहुत तेजी से आप बैक टू बैक देख लेना कि एहतजाज की कॉल दी सुप्रीम कोर्ट के सामने, फिर सैटरडे को यानी कि कल रावलपिंडी में जलसा, और इवन आप ये देख लें कि जलसा जो है उसके हवाले से इजाजत ना मिलने पर लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच में दरखास्त दी थी, आज उसकी समाअत होनी थी, दरखास्त खान साहब के हुक्म पे वापस ले लिया है। पीटीआई को अंदाजा हो गया है कि इजाजत मिलनी कोई नहीं है, तो अब अपने हिसाब से चीजें लेकर चलनी होंगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।